ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے زمین پر بسنے والے افراد کے لیے فاران کی چوٹی سے ایک آواز بلند ہوئی، ایک آفتاب رونما ہوا، ایک کرن روشن ہوئی۔ وہ آفتاب جب طلوع ہوا جس کی روشنی پورے عالم عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر میں وہ روشنی پھیلنے والی تھی، وہ نام تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ان کی شخصیت تھی۔ ان تمام تر صورتوں کے اندر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جب اعلان کیا، ایک اللہ واحد کی پرستش کے لیے لوگوں کو جب بلایا، جب ان کو ابھارا، تو اس صدائے حق کو قبول کرنے کے لیے ایک شخصیت اور بھی تھی، ایک روح ایسی بھی تھی جو اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار تھی۔ اس روح کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے اس ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز حاضرین جمعہ، پردہ خواتین، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو اس دنیا کے اندر میں بھیجا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے درمیان پڑھی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک بڑے عظیم صحابی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرتیں ہمارے درمیان اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو سن کر کے اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اس زمین پر ابر رحمت کو برسے ہوئے صدیاں گزر گئی، گویا کہ زمین چٹیل میدان ہو چکی تھی۔ یہ جو گلشن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ گلشن ہستی خاروں سے پر ہو گئی تھی، چاروں طرف کفر و ظلمت کی تاریکی بھری پڑی تھی۔ کوئی بھی ایسا گناہ، کوئی بھی ایسا جرم اس روئے زمین پر موجود نہیں تھا جو نہ ہوتا ہو۔ ہر طریقہ کے خرافات، بدعات، شرک،
سے یہ زمین اٹی ہوئی تھی، بھری پڑی ہوئی تھی۔ ضرورت تھی ایسے وقت کے اندر میں ایک ایسے آفتاب کی جو اپنی روشنی کے ذریعے سے اس زمین پر جو کفر و ظلمت کی تاریکی چھائی ہوئی ہے اسے دور کر دے۔ اس روئے زمین پر کسی انسان کے ذہن میں ایک خدا کا تصور موجود نہیں تھا۔ بہت سارے معبودان باطل اس زمین پر موجود تھے جن کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ انسان کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی جانوروں کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی گایوں کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی چاند کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اس روئے زمین پر ہر شے کی عبادت ہو رہی تھی، لیکن کسی بھی انسان کے ذہن کے اندر میں، اس کے دماغ کے اندر میں ایک خدا کا تصور موجود نہیں تھا۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مخلوق کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن اللہ کی پوجا، اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے ہی وقت میں ایران کے اندر میں بھی دو خداؤں کا تصور موجود تھا، اور اس وقت دو خدا ایران میں مشہور تھے۔ ایک کا نام تھا یزداں جو خیر کا دیوتا مانا جاتا تھا، اور دوسرے خدا کا نام تھا اہرمن جسے شر کا دیوتا کہا جاتا تھا، اور ان دونوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور ان کے ماننے والے کو مجوسی کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایران کے اندر میں کوئی ایسا گھر موجود نہیں تھا جس گھر کے اندر میں آگ کی پرستش نہ ہوتی ہو۔ ہر گھر کے اندر میں آتش کدہ موجود تھا، اور ایران میں ہر گھر کے اندر میں آتش کدہ ہونے کے باوجود بھی ایک بڑا آتش کدہ تھا جو ہر وقت روشن رہا کرتا تھا، وہ آگ کبھی نہیں بجھتی تھی، اور سارے کے سارے افراد وہاں جا کر کے اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، جسے آتش کدہ فارس کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا یوں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے زمین پر بسنے والے افراد کے لیے فاران کی چوٹی سے ایک آواز بلند ہوئی، ایک آفتاب رونما ہوا، ایک کرن روشن ہوئی۔ وہ آفتاب جب طلوع ہوا جس کی روشنی پورے عالم عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر میں وہ روشنی پھیلنے والی تھی، وہ نام تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ان کی شخصیت تھی۔ ان تمام تر صورتوں کے اندر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے جب اعلان کیا، ایک اللہ واحد کی پرستش کے لیے لوگوں کو جب بلایا، جب ان کو ابھارا، تو اس صدائے حق کو قبول کرنے کے لیے ایک شخصیت اور بھی تھی، ایک روح ایسی بھی تھی جو اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار تھی۔ اس روح کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ حضرت سلمان فارسی پھولوں کے شہر یعنی کہ ایران کے ایک شہر اصفہان کے قریب جی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام تھا مابی، یہ آپ کا نام تھا، یہ آپ کے والد محترم نے آپ کا نام مابی رکھا تھا۔ اس لفظ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لفظ ہی فارسی ہے، اور آپ فارس کے رہنے والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے والد کا نام تھا یوزخشا، اور آپ کے دادا کا نام تھا مرسلہ۔ پیشہ سے حضرت سلمان فارسی کے خاندان زراعت کرتے تھے، یعنی کھیتی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مالی اعتبار سے بڑے مضبوط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا بڑا کھیتی کا کاروبار تھا۔ آپ کو بڑے ناز و نعم سے پالا ہے۔
آپ کے گھر والوں نے بڑی بہترین پرورش کی، حتیٰ کہ آپ کو آپ کے گھر سے نکلنا بھی ان کے گھر والوں کو پسند نہیں تھا۔ ان کے والد محترم کا یہ کہنا تھا کہ تم گھر میں ہی رہو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہیں وقت مل جائے تو یہ جو آتش جل رہی ہے، آگ جو جل رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود رہتے تھے، جب بھی موقع ملا گھر والوں نے جو بتلایا اس کے مطابق بیٹھ جاتے تھے آگ کے سامنے۔ لیکن کچھ دنوں تک جب وہ بیٹھے رہے تو ان کی طبیعت اچاٹ ہو گئی، اور ان کے ذہن نے، ان کے قلب نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہ آگ معبود نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسانی عقل، اللہ نے عقل دیا ہے اچھے اور بری شے کو پہچاننے کے لیے، تمیز پیدا کرنے کے لیے، یہ انسان کی عقل اچھے اور برے راستے کی طرف انسان کو بتلاتی ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب انسان اپنی عقل کی روشنی میں اچھائی کے راستہ کو تلاش لے یا برائی کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ ایک اور اصول بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتلایا ہے کہ جو بھی انسان حق کا متلاشی ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے راستے کو آسان فرما دے گا، اس کے راستے کو ہموار فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اچاٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی شے معلوم نہیں تھی، لیکن عقل نے بتلایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ جب عقل نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی حضرت سلمان فارسی کی، تو اللہ رب العالمین نے بھی مدد فرمائی آپ کی۔ ایک دن ایسا آیا جب آپ کے والد یوزخشا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا حضرت سلمان فارسی کو، اور کہا کہ دیکھو بیٹے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، آج کھیت پر جا کر کے تم کھیتی کا معائنہ کرو۔ والد کا حکم تھا، تعمیل ضروری ہے۔ آپ اپنے گھر سے کھیتی کی طرف نکلے، کھیت سے واپسی پر ان کا گزر ایک عیسائی کے گرجا گھر پر پڑا، وہاں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ٹکٹکی لگا کر کے عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے، جو گرجا گھر ہے، اس کی طرف دیکھا، اور عیسائیوں کی جو عبادت کا طریقہ تھا انہیں وہ بہت پسند آیا، اور وہ کھیت سے جب واپسی کیے تو اس کو دیکھتے دیکھتے آفتاب غروب ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں، اور ان کے گھر پر ان کی ماں، ان کے باپ کا برا حال تھا، پریشان تھے، کہاں چلا گیا، کہاں۔ ان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ تلاش بسیار کے بعد اس گرجا گھر کے پاس سلمان فارسی کو کھڑا دیکھا، ان کو وہاں سے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں گھر پر لایا گیا۔ پوچھا گیا کہاں تھے؟ کہا کھیت سے جب واپس ہوا تو میں نے گرجا کو دیکھا، عیسائی کے گرجا گھر یعنی عبادت گاہ کو جب دیکھا تو ان کا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ مجھے بہت پسند آیا، اسی کو دیکھتے دیکھتے آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کے والد نے کہا ہماری عبادت سے اس کی عبادت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ہماری عبادت کا جو طریقہ ہے اس کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس وقت بھی بے باکانہ انداز میں حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا نہیں، عیسائیوں کی جو عبادت کا طریقہ کار ہے یہ ہماری عبادت کے طریقہ کار سے بہتر ہے۔ بہرحال آنے جانے کا سلسلہ سلمان فارسی کا اس گرجا گھر میں شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں تک آپ وہاں آتے جاتے رہے، ان کے طریقہ کار کو معلوم کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں کے پادری سے پوچھا کہ تمہارا مرکز کہاں ہے؟ تو وہاں کے پادری نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ ملک شام میں ہے۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر تمہارا یہاں سے کوئی قافلہ ملک شام جائے تو مجھے اس بات کی اطلاع دینا تاکہ میں بھی اس قافلہ کے ساتھ ہو لوں، اور ملک شام میں جو تمہارے سب سے بڑے پادری ہیں اس سے میں اپنی ملاقات کروں۔ بات طے ہو گئی، لیکن اس دوران یہ خبر لیک ہو گئی، ان کے اہل خانہ کو معلوم چل گیا کہ سلمان فارسی جو ہیں یہ عیسائیوں سے
ملتے جلتے ہیں، ان کے یہاں ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد سلمان فارسی کو زنجیروں میں جکڑ کر انہیں ایک گھر میں مقید کر دیا گیا اور ان پر ایک خاص نگہبان مقرر کر دیا گیا۔ یہ خبر جب عیسائیوں کو معلوم ہوئی تو بڑے فکر مند ہوئے، اور انہوں نے پتہ لگاتے لگاتے جب وہاں پہنچے تو ان سے بات چیت ہوئی، اور وہاں خط و کتابت کا سلسلہ پھر اس دوران ان سے جاری ہو گیا۔ اس کے بعد خط کے ذریعے سے ہی حضرت سلمان فارسی کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایک قافلہ ہے جو ملک شام جانے والا ہے، اگر تم یہاں سے نکل سکتے ہو کسی بھی طریقہ سے تو اس قافلہ میں شامل ہو جاؤ اور ملک شام کے لیے نکل جاؤ۔ کسی بھی طریقہ سے اللہ رب العالمین کی مدد آئی، نصرت آئی، حمایت آئی، اور حضرت سلمان فارسی کسی بھی طریقے سے اس قافلہ کے ہمراہ ہو لیے اور ملک شام پہنچ گئے۔ ملک شام پہنچنے کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا مرکز تھا عیسائیوں کا، اس کا پتہ لگایا اور آپ وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جو اس کا سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا ملا جسے کہا جاتا ہے، اس سے ملاقات کی، اور وہاں آپ اسی گرجا گھر میں اسی پادری کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ رہتے رہتے جو وہ پادری تھا، ان کے جو حالات تھے، ان کی جو کیفیات تھی، اس سے آپ بدظن ہو گئے، اس لیے کہ انہیں پتہ یہ چلا کہ یہ انسان نہایت ہی سب سے بڑا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے اور بہت ہی بڑا مکار ہے۔ یہ اپنے ماننے والے سے، اپنے مریدین سے، اپنی اتباع اور پیروی کرنے والے سے جو مال و دولت کو لیتا ہے، اسے غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے یہ جمع کر کر کے مٹکے بھر رہا ہے، یعنی تقریباً 7 مٹکے ہیرے اور جواہرات، سونے اور چاندی سے بھر لیا۔ حضرت سلمان فارسی اندر ہی اندر سوچتے رہے، فکر مند رہے، کیا کروں کیا نہ کروں، یہ تو سب سے بڑا خائن ہے۔ اور آج یہی حال امت کا ہے، جن کو بڑے بڑے مناصب پر بیٹھا دیا گیا ہے، آج ان کے پاس بھی قوم کا بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، لیکن قوم کا سرمایہ، قوم کے جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو نادار ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہے، وہاں تک نہیں پہنچایا جاتا، وہ صرف اپنی جیب کو بھرنے میں لگے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی اس دور میں بھی سمجھ گئے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو مال ہے، یہ غریبوں کا ہے، جو ان کے پاس پہنچنا چاہیے تھا، جو ان کے حقدار ہے۔ لیکن آج ہم آپ جو بڑے بڑے مناصب پر بیٹھے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کی تعلیمات کو جاننے کے بعد بھی انسانی ذہن کیسے اس بات کو گوارا کر لیتی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی امانت کے اندر میں خیانت کر رہے ہیں۔ بالآخر ایسا ہوا کہ وہ پادری ایک دن یہ تمام زر و جواہرات کو چھوڑ کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ جب عیسائیوں کو معلوم ہوا تو بہت ہی آن بان، شان و شوکت کے ساتھ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے، اگر آج میں نے وہ بات نہیں کہی تو پھر کبھی نہیں کہہ پاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے وہاں کے چند لوگوں کو لیا اور کہا کہ چلو میں تمہیں ایک جگہ دکھاتا ہوں، اور وہاں لے جانے کے بعد آپ نے وہ پورا کردار جو تھا اس پادری کا بیان کیا، اور اس کے بعد کہا اس جگہ کو کھودو۔ جب وہ جگہ کھودا گیا تو دیکھا کہ 7 مٹکے وہاں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ ہے وہ تمہارا پادری جسے تم متقی، عابد، پرہیزگار سمجھا کرتے تھے، یہ اتنا بڑا خائن تھا، مکار تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی دعوت وہاں پر کام آئی، اور بجائے اس کے کہ اسے دفنایا جائے، تجہیز و تکفین کی جائے، اس کے لیے صلیب تیار کی گئی اور اسے لٹکا دیا گیا اور پتھروں سے سنسار کیا گیا، مردہ جسم کو لٹکا دیا گیا۔ اب پریشان ہو گئے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اب کیا کریں نہ کریں، لیکن اس کے بعد جو وہاں اس کی جگہ پر جو پادری آیا وہ نہایت ہی عابد، متقی، پرہیزگار آدمی تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی عبادت کو، ان کے تقویٰ کو، ان کے زہد و ورع کو دیکھ کر کے بڑے مرعوب ہوئے اور بڑے مانوس ہوئے، اور بڑی جلدی آپ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ اپنا وقت انہی کے پاس گزارنے لگ گئے۔
اس کے بعد وہ جو پادری ہے اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس کے اخیر وقت میں حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ دیکھیے آپ کے موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، آپ کسی ایسے انسان کی طرف ہماری رہنمائی کریں تاکہ میں اس مشن کو آگے تک لے جا سکوں۔ یعنی حق کا متلاشی ابھی اپنی منزل کا آغاز کیا ہے، ہم تو حق کو تلاشنے کے لیے 2 قدم نہیں چل پاتے۔ سلمان فارسی کی سیرت کو اگر تفصیلاً پڑھیں گے تو انسان پڑھتا چلا جائے، محو ہو جائے گا، کھو جائے گا انسان کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وقت کتنا گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس پادری سے پوچھا آپ ہماری رہنمائی کیجئے، یعنی مجھے آپ وصیت کریں کہ میں کہاں جاؤں، کس سے ملوں، کون ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس وقت کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو میرے خیال میں اس وقت دین عیسوی پر کوئی قائم نہیں ہے، لیکن ہاں ایک آدمی ہے جو موصل کے اندر میں موجود ہے، جو تورات و انجیل کا بہت بڑا عالم بھی ہے اور بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، دین عیسوی پر اس وقت میرے علم کے مطابق قائم وہی ہے، جو کہ عراق کے قریب ایک شہر پڑتا موصل۔ آپ نے اپنا رخت سفر باندھا، اس کے تجہیز و تکفین کے بعد آپ نے موصل کے لیے روانہ ہوئے۔ موصل جانے کے بعد آپ نے ملاقات کی پادری سے، وہی پادری بھی جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی یہ پایا، نہایت عابد متقی پرہیزگار، لیکن ان کی جو نظر تھی تورات اور انجیل پر خاصی گہری نظر تھی۔ وہاں موصل کے اندر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات اور انجیل پڑھنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ نے وہاں تورات کو بھی پڑھا، انجیل کو بھی پڑھا، بڑا مطالعہ جب کیا تو آپ کے اوپر میں ایک انکشاف نہیں بے شمار انکشافات ہوتے چلے گئے، ایک سے ایک حقیقتیں کھلتی چلی گئی۔ آپ نے تورات اور انجیل کو پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ارے اس میں تو ایک دنیا کا ایک اور بادشاہ آنے والا ہے جس کی طرف ان کتابوں کے اندر میں رہنمائی کی گئی ہے، اور جس کی پیشین گوئی کوئی عام آدمی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، دانیال علیہ السلام نے، ملاکی علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، یسع علیہ السلام نے، ان تمام نبیوں نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے، پیشین گوئیاں فرمائی ہے کہ ایک آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اب ان کے اوپر میں اور بھی اس چیز کو جاننے کی خواہش ابھر گئی، چونکہ ابھی منزل آسان نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی اسے پڑھتے رہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کرے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو دین عیسوی پر قائم ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق ایک جگہ ہے نصیبین، وہاں پہنچیں، وہاں آپ کو ایک پادری سے ملاقات ہوگی اور وہاں مزید آپ کے علم کے اندر میں اضافہ ہوگا۔ آپ نصیبین پہنچ گئے، وہاں رخت سفر باندھا۔ نصیبین پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں جا کر کے ان سے ملاقات کی، بات چیت کی، وہاں آپ نے اور بھی زیادہ تورات کو پڑھا، اس لیے کہ آپ نے نصیبین کے پادریوں کو دیکھا کہ خوب تورات کو اور انجیل کو پڑھ رہے ہیں اور اس بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے مزید تورات اور انجیل کو پڑھنا شروع کیا، اور بھی ایک سے ایک حقیقت سے وہ پردہ کھلتا چلا گیا اور آپ کا سینہ ایک دم مزید کھلتا چلا گیا اور قریب ہوتے چلے گئے آپ منزل کے۔ بالآخر وہ بھی مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے آپ نے ان سے پھر یہ پوچھا آپ ہمیں وصیت کریں اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ دیکھو تم عموریہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں اس سے مزید آگے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے انتقال کے بعد آپ پھر عموریہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ دیکھ رہے ہیں دین حق کے متلاشی ہیں، یعنی حق کو تلاش کرنے کے لیے کتنا سفر کیا انہوں نے، ایران فارس سے لے کر کے عموریہ تک پہنچ گئے۔ عموریہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا جو پادری ہے وہ خاصا انجیل پر گہری نظر رکھتا ہے۔ پھر آپ نے انجیل کو پڑھا اور وہاں ایک چیز پر گیا، یوحنا کا ایک انکشاف ہوا۔ یوحنا نے
اپنا ایک واقعہ، اپنا ایک خواب ذکر کیا وہاں کہ گویا کہ آسمان سے زمین پر ایک نقری نما کوئی گھوڑا ہے، نقری کہتے ہیں چاندی کو، چاندی نما ایک گھوڑا ہے جو امانت دار ہے اور سچا ہے، اور اس دنیا کے اندر میں سچائی کے ساتھ حکومت کرے گا۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری رہنمائی، اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، نبوت سے قبل ہی مکہ کے اندر میں آپ کو امین اور صادق کہا گیا ہے۔ یہ وہی گھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صادق اور امین یہ لقب مشہور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد، گزرنے کے بعد، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو آپ وصیت ان سے بھی کروا رہے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ اس وقت اموریہ کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو اب اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو دین عیسوی پر قائم ہو، اسی لیے اب ہم تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم کچھ دن انتظار کرو، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، اب کچھ دن انتظار کرو اور موقع ملے تو تم یثرب چلے جانا۔ جب اس پادری کا انتقال ہو گیا، حضرت سلمان فارسی وہیں ٹھٹک کر رہ گئے، پریشان حال تھے، راستہ ڈھونڈنے لگے یثرب کیسے پہنچنا ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے ان سے آپ نے پوچھا کہ وہ جو نبی آخری آنے والا ہے اس کی کچھ علامات ہمیں آپ بتلائیں۔ اس وقت اس پادری نے جو علامات بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ اس نبی پر حرام ہے، ہدیہ دو گے قبول کر لے گا۔ دوسری پہچان، وہ نبی جس شہر کی طرف ہجرت کرے گا وہ دو کنکری کے درمیان ہوگا اور وہاں کھجور کے باغات ہوں گے، یعنی کہ مدینہ۔ یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کی۔ ایک اور پیشین گوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین علامت وہ پادری کہا، اس کے بعد اس دنیا سے وہ جب چلا گیا، آپ سلمان فارسی وہاں اموریہ میں کھڑے رہے۔ ان کو کچھ تلاشی بسیار کے بعد معلوم ہوا کہ عرب سے ایک وفد آیا ہے اور وہ وفد یثرب جانا چاہتا ہے۔ اس وفد کا نام تھا بنو کلب۔ بنو کلب کا ایک وفد اموریہ آیا ہے اور یہ کچھ دنوں میں یثرب جانے والا ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جب اموریہ آئے تھے تو وہاں آپ نے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے بکریاں پالی تھیں اور بکریوں کو بیچ کر کے خرید و فروخت کرتے تھے اور اپنا معاش چلاتے تھے، تو بکریوں کا ایک ریوڑ آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو جب بنو کلب کے پاس آپ پہنچے تو آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے یثرب جانا ہے، تم مجھے اپنے قافلہ کے ساتھ لے لو، اس کے عوض میں ہم تمہیں اپنی بکریوں کا ریوڑ دے دیں گے۔ قبیلہ مان گیا بنو کلب نے۔ جب انہیں جانے کا وقت ہوا یثرب، آپ کو اطلاع دی گئی کہ میں جا رہا ہوں یثرب، آپ قافلہ کے ساتھ ہو لیے۔ لیکن یہ قافلہ جب وادی قرا پہنچتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر جاتا ہے اور وہ بکریاں ان سے لے لیتا ہے اور آپ کو مدینہ کے ایک یہودی بنو قریظہ کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین راستے ہموار کراتا ہے۔ بنو قریظہ ہم جانتے ہیں کہاں ہے، یثرب میں، مدینہ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ ہی کی طرف کیے تھے۔ اب بنو قریظہ نے حضرت سلمان وہ بنو قریظہ کا جو آدمی تھا، یہ ایک یہودی، اس نے حضرت سلمان فارسی کو خریدا اور مدینہ لے گیا۔ جب مدینہ آپ پہنچتے ہیں اس دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر میں نبوت کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں، اور وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد سلمان فارسی کو یہ خبریں ملتی رہتی تھی کہ مکہ میں ایک نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کر چکا ہے اور اس پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر میں مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و جبر کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ان کے ساتھ نہیں کی جاتی، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کا وہ پورا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔
یہ ساری چیزیں سلمان فارسی کو معلوم ہوتی رہتی تھی۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بہت ہی کثرت کے ساتھ ہونے لگی تو آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکہ والوں نے آپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال میں کیا ہے، تفصیل وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی اطلاع اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اب مکہ کی زمین دعوت توحید کے لیے بنجر ہو چکی ہے، اب یہ میدان دعوت کے لیے بالکل نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں ہجرت کر جانا ہے مدینہ کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھی، بڑے ہی جانثار ساتھی، نبی کی محبت پر مر مٹنے والے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اللہ کے رسول پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضرت ابوبکر تیار ہو جاتے ہیں، جان ہتھیلی پر لے لی، چونکہ مکہ سے ہجرت کرنا ہے مدینہ کی طرف، جان ہتھیلی ہی پہ رہے گی اور کہیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ جان ہتھیلی پر لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف رواں دواں ہوئے، اور اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نبی کے بستر پر آپ کا چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ وہ موت کا ہی بستر تھا، وہ موت کی چوکھٹ تھی، وہ جہاں آپ نے لیٹا تھا۔ یہ محبت رسول ہے۔ ابوبکر صدیق اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے۔ اسی دوران مکہ والوں کو جب یہ علم ہوا تو اعلان کر دیا کہ دیکھو ایک مکہ کا بہت بڑا تاجر ابوبکر صدیق ہے اور اس کے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ان دونوں کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اعلان مکہ میں ہو چکا تھا۔ بہرحال آپ اب یثرب پہنچ چکے، یہ غار ثور میں آپ پہنچ چکے تھے، وہاں سے بھی آپ نکل چکے تھے۔ میں اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ خبر پہنچی کس کے پاس؟ سراقہ ابن جعشم کے پاس۔ مکہ کا بہت بڑا سپاہی تھا اور بہت جمع مرد انسان، وہ اپنی چوپال پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ دیکھو جو بھی محمد اور ابوبکر صدیق کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب وہ انعام کے لالچ میں کون نہ دوڑے؟ وہ بہت بڑا جاسوس آدمی سراقہ ابن جعشم۔ اسی طریقے سے سراقہ ابن جعشم ایک دن کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر رہا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو 2 سیاح کو میں نے اس ساحل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ ابن جعشم سمجھ گئے کہ وہ وہی دونوں ہیں، ابوبکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو نہیں وہ نہیں ہے، 2 آدمی ابھی میرے سامنے گزرا ہے، وہی لوگ ہوں گے، یہ وہ نہیں ہے ابوبکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ 100 سرخ اونٹ ملنا ہے۔ ادھر آپ نے ان لوگوں کو بات میں پھنسایا اور ادھر سے آپ گھوڑا لے کر کے سراقہ ابن جعشم نکل پڑا آپ کا پیچھا کرتے ہوئے۔ بہت ہی قریب تھا کہ آپ وہاں پہنچو، یعنی سراقہ ابن جعشم اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن وہ گر گیا۔ اس نے ترکش سے تیر نکالی، یعنی فال نکالا اور دیکھا میرا جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن فال میں نکلا کہ تمہارا جانا صحیح نہیں ہے، تمہارا پیچھا کرنا درست نہیں ہے، تم واپس لوٹ جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یعنی کنکری والا راستہ، پتھر والا راستہ اس سے گزر رہے ہیں اور سراقہ ابن جعشم بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ ان کے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ وہ پتھر میں اللہ رب العالمین نے دلدل بنا دیا، اور سراقہ ابن جعشم کا جو یہ گھوڑا تھا وہ پیٹوں تک زمین میں دھس گیا۔ یہ ہے رب کی شان، پتھر کو بھی دلدل بنا دے، یہ ہے اس رب کا نظام جس کی حفاظت کے لیے اگر اللہ رب العالمین نے دستہ لگا دیا ہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ سراقہ ابن جعشم نے اسی وقت آواز لگائی، ارے سنو، میں تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میری بات تو سن لو۔ اس سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے ان کی آواز پر، اور اس نے کہا کہ دیکھو آپ ہمیں امان لکھ کر کے دے دیں، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اس مکہ کی زمین ہی نہیں پوری دنیا پر اگر کوئی حکومت کرے گا تو وہ شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فوراً سمجھ گئے تھے، فوراً سمجھ گئے تھے، اس لیے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ امان نامہ لے لیا جائے۔ تو امان نامہ کس نے لکھا؟ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہجرت کے اس سفر میں کچھ دور آپ کے ساتھ تھے، مکمل سفر میں نہیں لیکن کچھ دور آپ کے ساتھ تھے۔ ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر کے سراقہ ابن جاشم کو دے دیا۔ سراقہ ابن جاشم امان لے کر کے واپس ہوا، لیکن واپسی ہوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ وہ وقت کتنا بہترین ہوگا جب کسریٰ کا کنگن تمہیں پہنایا جائے گا۔ نبی کی بھی زندگی عجیب ہوتی ہے، زندگی اور موت کی درکیاں یعنی کنارے پر کھڑے ہیں، موت کدھر سے بھی آ سکتی ہے، دستک دے سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی نبی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کسریٰ اس وقت سراقہ کیا ہوگا، کیسا محسوس ہوگا جب کسریٰ کا کنگن تمہیں پہنایا جائے گا۔ یہ کسریٰ کا کنگن کی آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی، کس کے لیے؟ سراقہ ابن جاشم کے لیے۔ وہ ایمان لے آئے بعد میں، یہ خود کا ان کا قول ہے جو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں جب کسریٰ کو فتح کیا تھا، اس وقت جب کنگن ہاتھ لگا تھا تو آپ نے سراقہ کو بلا کر کے وہ کنگن پہنایا تھا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی ہے، اور نبی کی پیشین گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ سراقہ ابن جاشم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے کنگن پہنایا تھا کسریٰ کا، یہ نبی نے اس وقت پیشین گوئی فرمائے تھے جس وقت میں خود نبی اپنے پرخطر راستے پہ پرخطر سفر پر موجود تھے۔ بہرحال آپ نے اپنا ہجرت کا سفر جاری رکھا، راستے میں بریدہ اسلمی ملاقات ہو گئے۔ بریدہ اسلمی بھی 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں آپ کو قتل کے ارادے سے ہی نکلے تھے، لیکن جب نظر پڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر، حسن پر، وہ تو حواس باختہ ہو گئے، یہ کون شخص ہے؟ آپ کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر کے وہ ایک دم سے مخبوط الحواس ہو گئے، پورا ہوش ہی کھو بیٹھے، میں کس آدمی کے لیے کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت حضرت بریدہ اسلمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کیا، محمد رسول یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اکیلے نہیں 70 لوگوں کے ساتھ آپ نے ایمان قبول کیا، اور انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور اپنے نیزے پر لٹکایا اور کہا گیا کہ اب آ گیا اس روئے زمین کا صلح کرنے والا، اب آ گیا اس روئے زمین پر حکومت کرنے والا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ قبا پہنچ گئے۔ قبا پہنچ گئے، یہاں سے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ آنے والے جمعہ کے اندر میں گفتگو کی جائے گی۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وقت الدعوہ الحمد للہ رب العالمین۔